نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب لبیب دلوں کے طبیب سرور کائنات مفخر موجودات باعث تخلیق کائنات ہادی السبل ختم الرسل مولا کل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے دربار بہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بحمد اللہ تعالی اس علم و حکمت کے سفر کے اندر آج ہم اپنے 17ویں سبق کے اندر شروع ہو رہے ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت جل وعلا ہمارے اس سفر کو اپنے دربار عالی شان کے اندر منظور و مقبول فرمائے. یقیناً دنیا میں کوئی کسی کے لیے وقت نکالتا ہے، کوئی کسی کے لیے وقت نکالتا ہے، اور ہمیں کروڑوں بار اللہ کا اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم روزانہ سحری کے بعد نماز فجر ادا کر کے چند لمحے اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذکر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اور بالخصوص آج ان مقدس ہستیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے غلبہ کے لیے، اسلام کی فتح کے لیے اور اس دین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے گرمی کی شدت کے باوجود، بھوک اور پیاس کے باوجود حالت روزہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور اسلام کا دفاع کیا. اللہ رب العزت جمیع شہدائے بدر رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مزارات پر ہر لمحہ رحمتوں کی کثیر تعداد عطا فرمائے. عمومی حالات میں بندے کے لیے صرف روزہ رکھ کے اس کو مکمل کرنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے، اور پھر آج جتنی ہمارے پاس سہولیات ہیں، اور نہیں تو کم از کم انسان اچھا کھا پی کے سحری کر کے روزہ رکھتا ہے، مگر وہ چند کھجوروں اور ستوؤں اور پانی کے چند گھونٹوں پر گزارا کرنے والے کتنی اعلیٰ ہمت اور شجاعت اور جرأت و استقامت کے مالک تھے کہ جن کے پایا استقلال میں ذرا بھر بھی لغزش نہ آئی، اور اسلام کے
تحفظ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ وہ موجود رہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس ذوات، ان کا تو جتنا شکریہ ادا کیا جائے وہ تھوڑا ہے، ان کے اتنے احسانات ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس وقت اسلام کے دفاع کے لیے کھڑا ہونا بہت مشکل تھا اور ناممکن تھا، ایسے حالات کے اندر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک مضبوط حصار کی صورت میں اسلام کا دفاع فرمایا۔ اللہ رب العزت ان تمام کے مزارات کو رحمتوں کا گہوارہ فرمائے، اور ساتھ ساتھ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے فضائل و مناقب کے حوالہ سے بھی چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یوں تو جمیع ازواج رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت زیادہ شانوں اور فضائل اور مراکب کی مالکہ ہے، مگر ان میں سے بالخصوص حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کریم نے آپ کو کئی واسطوں سے نسبتوں کے تاج عطا فرمائے۔ اور میں ذکر کرتا چلوں، قرآن مجید فرقان حمید نے ازواج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس انداز کے ساتھ بیان فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے، یعنی اتنے وہ اپنی جان کے مالک نہیں ہیں جتنا سرکار ان کی جان کے مالک ہیں اور ان سے زیادہ قریب ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، جو ازواج ہیں، وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں، ان کو ایمان والوں کی ماں ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجہ عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب کون سا ایسا بیٹا ہوگا کہ جس کو نعوذ باللہ اپنی ماں کی فقاہت پر شک ہو، اپنی ماں کی فضیلت پر شک ہو، اپنی ماں کے کردار پر شک ہو، پھر ماں بھی ایسی کہ جس کی طہارت اور پاکیزگی پر اللہ کا قرآن گواہ ہو اور سورہ نور کی 18 آیات گواہ ہو اور دیگر کئی مقامات گواہ ہو، تو اگر پھر بھی وہ کسی لحاظ سے آپ کی ذات پر زبان تان دراز کرتا ہے یا لغویات اور فضولیات بکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان والوں میں شامل نہیں ہے، اس کا تعلق ایمان والوں کے ساتھ ہے نہیں، کیونکہ اگر ایمان والوں کے ساتھ ہوتا تو ایمان والوں کی تو قرآن ان کو مائیں قرار دے چکا ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یہ سرکار کی ازواج ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت جل شانہ نے بھی ان کی مزید عظمت اور شان کو جو ہے وہ بیان فرمایا، اور پھر قربان جائیے اللہ رب العزت جل شانہ نے آپ کو اتنی اعلیٰ شانیں عطا فرمائی اور اتنے اعلیٰ مقام اور مراتب آپ کو عطا فرمائے کہ صبح قیامت تک جن پر اہل ایمان کو ناز رہے گا، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کتنی اعلیٰ شان اور مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ کسی کے حق میں قرآن مجید کا ایک لفظ بھی ہو تو یقیناً وہ کتنی اعلیٰ شان کا مالک ہوتا ہے، اور آپ وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید کی کئی آیات بطور تائید اور بطور نصرت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور اسی طرح پھر رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اپنے فرامین کے اندر بھی آپ کی عزت اور شان اور توقیر کو بیان فرمایا، یہاں تک کہ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ مقام موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی اعلیٰ شان عطا فرمائی اور کتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک کھانے کی مثال دیتے ہوئے آپ کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا۔ عربوں کے اندر
ثرید جو ہے کھانا اس کو بڑی شان حاصل ہے، بڑا مقام اور مرتبہ حاصل ہے، عرب بڑے شوق سے اس کو استعمال کرتے ہیں اور اپنے مطعومات کا وہ حصہ اس کو بناتے ہیں۔ تو رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا فضل عائشہ علی النساء کا فضل الثرید علی سائر الطعام، فرمایا کھانوں میں سے جس طرح ثرید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی اعلیٰ شان دی ہے اور اس کو عربوں کے ہاں بڑا ایک مقام حاصل ہے، ایسے ہی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے اندر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے اور بہت زیادہ مقام اور مرتبہ جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ بیان کرتے ہوئے صحیح بخاری شریف کے اندر اور دیگر جو ہمارے ائمہ ہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی اور دیگر ائمہ کرام نے اس سے آپ کی خاص فضیلت کا اشارہ فرمایا ہے کہ اس میں آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی فضیلت جو ہے وہ بیان اس انداز میں کی گئی کہ آپ کو خاص فضیلت سے جو ہے وہ مالا مال کیا گیا، اور پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم جاہ کے طفیل اور عظیم ذات کے طفیل علم کا ایک بہت بڑا خزانہ عطا فرمایا۔ صحابہ کرام کے اندر آپ کی فقاہت بڑی مشہور رہی اور کسی مشکل سے مشکل ترین مسئلے اور مرحلے میں جب بھی صحابہ کرام میں سے کسی ذات نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا، کوئی سوال کیا، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صحابہ کرام کو اس سوال کا جواب میسر نہ آیا ہو۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے اعتبار سے بھی بڑی اعلیٰ شان عطا فرمائی تھی۔ تو اس کو ذکر کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس شخصیات میں سے یہ جملے بھی آپ احباب کے سامنے میں بطور سعادت کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قال مشتاقل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط فسألنا عائشہ الا وجدنا عندها منہ علما۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہم جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمیں جب بھی کسی معاملے میں کوئی مشکل پیدا ہوئی یا کسی مسئلے کا کوئی رخ ہم پر مشتبہ ہو گیا، اس کا راجع پہلو تلاش کرنے میں ہمیں دیر ہو گئی، اس کا فیصلہ کرنے میں ہمارے لیے مشکل پیدا ہو رہی تھی، تو ہم اس کے معاملے میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم نے سوال کر لیا۔ فسألنا عائشہ، فرماتے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، مطلب یہ کہ جب کبھی بھی ہمیں ضرورت پڑی کسی مسئلے میں بات کرنے کی، کسی مسئلے میں کوئی رائے لینے کی یا قول فیصل ڈھونڈنے کی، تو ہم نے سوال کیا الا وجدنا عندها منہ علما۔ یہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ فرمایا جب بھی ہمیں کسی مسئلہ کے اندر دشواری پیش آئی، مشقت پیش آئی، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ہمیں مشکل جو ہے پیش آ رہی تھی، ہم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، تو جب ہم نے آپ کے سامنے وہ مسئلہ رکھا، مشکل رکھی، آپ نے فوراً ہماری مشکل کو حل فرمایا اور اس مسئلہ میں آپ نے ضرور ہمیں سرکار کی طرف سے دیے ہوئے علمی خزانوں میں سے گراں مایا موتی اور گوہر ہمیں جو ہے وہ عطا فرمائے۔ تو اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علوم کے کتنے خزانے اور معارف عطا فرمائے تھے۔ تو مطلب یہ تھا ان کے بیان کرنے کا کہ ایسا نہیں کہ صرف یہی شان تھی کہ سرکار سے تعلق تھا، اگرچہ سب سے بڑی شان تو ہے یہ کہ اللہ کریم کے پاک محبوب کے نکاح میں آپ تشریف لائیں اور دیگر آپ کے مناقب اپنی جگہ ہیں، مگر ساتھ یہ بیان کرنے کا مقصد ان کا تھا کہ اللہ کریم نے دیگر اوصاف کے ساتھ ساتھ آپ کو دین رسول اکرم اور شریعت مطہرہ کے علوم کے وسیع خزانے عطا فرمائے ہوئے تھے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام جب بھی کسی مسئلے میں جو ہے وہ پریشان ہوتے تھے تو آپ کی رائے سے اپنے مسئلے کو وہ سوال لیا کرتے تھے۔ تو جب بھی کبھی سوال کی نوبت پیش آئی، پوچھنے کی نوبت پیش آئی، تو صحابہ کرام نے سوال کیا تو آپ نے اپنے روحانی بیٹوں کی رہنمائی فرمائی اور انہیں صحیح رخ کی طرف جو ہے وہ متوجہ اور متربع فرمایا۔ تو اس لیے احباب ذی وقار آپ کی فقاہت، آپ کی جلالت علمی، آپ کا تقوی، طہارت اور پرہیزگاری اور آپ کے فضائل اور مناقب اور مراتب وہ ہر لحاظ سے آپ اس میں ممتاز نظر آتی ہیں اور بڑی مقدس نظر آتی ہیں۔
اور پھر وہ طبقہ جو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت میں آپ پر دشنام درازی سب و شتم اور زبان تان دراز کیے ہوئے ہیں، انہیں کچھ تو شرم غیرت حیا ہونی چاہیے کہ یہ سیدہ زہرا پاک کی امی جان ہیں، ان کی والدہ محترمہ ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مبارک میں اللہ کے امر سے تشریف فرما ہوئی، یعنی یہ بھی آپ کی انفرادیت ہے کہ قبل از نکاح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 3 راتوں تک خواب میں آپ کی زیارت کروائی جاتی رہی، دکھایا جاتا رہا، اور پھر یہ ساتھ کہا جاتا رہا کہ یہ وہ ہستی ہیں جو آپ کے نکاح میں تشریف لائیں گی اور ان کو آپ کی زوجہ کے ہونے کا شرف عطا فرمایا جائے گا۔ تو اب یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے خود بڑے بڑے صحابہ فقیہ ہوئے ہیں جن کی فقاہت اپنی اپنی جگہ مسلمہ ہے، مگر پھر بھی اس کے باوجود وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کسی مسئلہ میں کوئی دشواری آ جاتی تھی تو ہم اپنی امی جان کے پاس حاضر خدمت ہو کر اپنے اس مسئلے کا حل جو ہے وہ کروا لیا کرتے تھے، اور دیگر جو ہے ہمارے ائمہ کرام نے اس پر اپنی اپنی تشریحات جو ہے وہ پیش فرمائی ہیں۔ تو اب یہ اس کے اندر ذکر کرتے ہوئے امام عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرف متنبہ فرمایا کہ یہاں پہ جو کلام کیا گیا ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے لیے ایک خصوصی شان کو جو ہے وہ ذکر کیا گیا اور خصوصی مقام اور مرتبے کو جو ہے وہ بیان کیا گیا، اور پھر یہاں تک صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ، وہ نورانی الفاظ یقیناً جو صبح قیامت تک اگر روزانہ سونے کے روح کے ساتھ لکھے جائیں تو پھر بھی ان کے لکھے جانے کے کروڑویں حصے کا حق ادا نہ ہو، اور ان الفاظ جو ہیں ان کی عظمت و شان کا حق ادا نہ ہو۔ آپ نے کیا فرمایا جب کسی معاملے میں آپ سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے ذکر کیا گیا، کیونکہ اکثر لوگ آپ کے گھر میں سرکار کے موجود ہونے والے دن تحفے تحائف پیش کرتے تھے، جب سرکار سے کچھ ذکر کیا گیا، بات کی گئی، اور خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا نے گفتگو کی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے پھر اس بات کا ذکر کر دیا، بیان فرما دیا، اور قربان جائیے آپ نے فرمایا واللہ ما نزل علی الوحی وانا فی لحاف امرأۃ منکن غیرہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی ارشاد فرما دیتے تو یقیناً ایمان والوں کے لیے صبح قیامت تک وہ بات حق الیقین کے درجے پر فائز تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم ہے مجھے، ما نزل علی الوحی وانا فی لحاف امرأۃ منکن غیرہا، فرمایا تم ازواج مطہرات میں سے کسی بھی ایک میں سوائے ان کے، کسی ازواج مطہرات میں سے تم میں سے کسی ایک کے لحاف میں بھی مجھ پر ان کے علاوہ وحی کا نزول نہیں ہوا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان ہیں تم میں سے کہ جن کا بستر اتنا مقدس ہے، اتنا مطہر ہے، فرمایا فی لحاف امرأۃ منکن غیرہا، ایک روایت میں الفاظ جو ہے وہ لحاف عائشہ کے مذکور ہیں، فرمایا مجھ پر وحی جو ہے وہ تب بھی نازل ہو گئی جب میں ان کے مقدس لحاف بستر میں موجود ہوتا تھا۔ تو یہ شان اللہ نے ازواج مطہرات میں سے خاص ان کو عطا فرمائی، واللہ ما نازل علی الوحی، قسم ہے مجھے اللہ کی کہ مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی، وانا فی لحاف امرأۃ منکن غیرہا، کہ یہ میں کہ اس انداز میں ہوں کہ تم میں سے کسی کے لحاف میں ہوں۔ تو ہاں یہ شان ان کو میسر ہے کہ ان کے بستر کو اللہ نے یہ پاکیزگی اور طہارت عطا فرمائی ہے کہ ان کے بستر پر موجود ہوتے ہوئے مجھ پر وحی کا نزول ہوتا رہا ہے۔ تو یہ جملے فرما کے بھی رسول اکرم شفیع معظم آپ کی کمال طہارت کا اعلان خود اپنی زبان سے فرما رہے تھے۔ تو رہا معاملہ یہ، اس موقع پر یہ ضرور میں کہوں گا کہ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی ازواج میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عظیم و شان مقام اور مرتبے کی مالکہ اور وارثہ ہوئی ہیں، اور پھر جس پہلو سے آپ کی عظمت و شان کو دیکھا جائے، اشارہ کیا جائے، تو یقیناً عظمت و شان کے روشن مینارے ہر طرف سے نظر آتے ہیں۔ سید اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اشعب رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ بڑا پیارا انتخاب فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بنت صدیق آرام جان نبی، بنت صدیق یعنی وہ وصف بھی ذکر کیا
کہ جو آپ کی فضیلتوں کا ایک علیحدہ باب ہے کہ آپ اس عظیم و شان ہستی کی صاحبزادی اور لخت جگر ہیں کہ جن کو اللہ نے صداقتوں کا پیکر اور بادشاہ فرمایا، جن کو صدیق رب کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، جبریل امین علیہ السلام نے خود فرمایا، تو وہ آپ کی عظمتوں کا ایک علیحدہ باب ہے۔ اگر اس کا کوئی ایک دروازہ کھولا جائے تو بیان کرتے کرتے یہ دن اور رات ختم ہو سکتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بہت بڑے بلیغ اور فصیح امام تھے، آپ نے بڑا شارٹ سا جملہ بول کے وہ عظمت و شان بھی بیان کر دی، یہ بھی بیان کر دی۔ بنت صدیق آرام جان نبی، فرمایا یہ تو وہ ہستی ہیں جو ایک طرف شرف میں جناب صدیق اکبر کی صاحبزادی ہیں اور دوسرے رخ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا چین اور قرار ہیں۔ اس حریم برات پہ لاکھوں سلام، وہ کمال برات کہ جب منافق آپ کے کردار پر زبانیں کھول رہے تھے، جب منافق آپ کی پاکیزگی اور طہارت پر زبانیں تام دراز کیے ہوئے تھے، رب کریم نے آپ کے عظمت و شان کو قرآن کے ذریعے واضح فرما دیا۔ اور یہاں میں یہ بھی سامعین اور ناظرین سے یہ کہوں گا کہ دیکھیے کیسا انتخاب ہے کہ جب منافق بک بک کرے سرکار کی زوجہ کی شان پر تو دفاع میرے اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ تو اس لیے صبح قیامت تک دفاع وہی کر سکے گا جس کا قرآن سے تعلق ہوگا، جس کا قرآن سے واسطہ ہوگا، جس کا قرآن پر یقین نہیں، جو قرآن کو کلام خدا مانتا نہیں، جس کا یہ مکمل نہیں، ابھی کچھ پارے رہ گئے ہیں، یا معاذ اللہ وہ بکری کھا گئی ہے، جس کا قرآن 3 گز لمبا ہے، کوئی کہتا ہے 70 گز لمبا ہے، تو یہ جن کا قرآن سے تعلق ہی نہیں ہے ان سے کیا توقع ہے مقام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یا وہ کیا مقام یہ سمجھیں گے، کیا بیان کریں گے؟ جب منافقوں نے زبان کھولی تو خود رب کے قرآن نے دفاع کر دیا۔ تو اس لیے صبح قیامت تک شان وہ بیان کرے گا جو قرآن والا ہوگا، جس کا قرآن سے تعلق ہوگا۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم برات پہ لاکھوں سلام۔ آگے آپ فرماتے ہیں یعنی سورہ نور ہے جن کی گواہ، یعنی سورہ نور ہے جن کی گواہ۔ تو پھر میں اپنے حاضرین سامعین ناظرین سے یہ کہوں گا کہ سورہ نور جو ہے وہ گواہی جن کی دے تو وہ یقیناً کتنی بڑی اعلیٰ شان کی مالکہ ہوں گی۔ اور پھر سورہ نور گواہی دے رہی ہے تو صبح قیامت تک کوئی فطوری آپ کی عظمت و شان کو سمجھ نہیں پائے گا۔ عقل کا اندھا، علم سے بے بہرا اور منافقت کا داغا ہوا کوئی بھی آپ کی عظمت و شان کو سمجھ نہیں سکے گا۔ یہ وہی سمجھے گا، وہی بیان کرے گا، وہی بتائے گا جس کو اللہ نے سرکار کے عشق کا نور عطا فرمایا ہوگا، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام۔ اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اس اپنے سلام کے اندر سرکار کی جمی ازواج مطہرات ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں اہل اسلام کی مادران شفیق، جتنے مسلمان ہیں ان کی شفقت والی مائیں سرکار کی ازواج ہیں۔ اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ تو اس لیے آج اس اپنے 17ویں سبق اور درس کے اندر ہم جہاں آپ کی عظمت و شان کو بیان کر رہے ہیں، وہی ہم ان مقدس ہستیوں کو ایک بار پھر خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے کنبے اور خاندان کی پرواہ نہیں کی، اپنے مال و جائیداد اور اسباب کی پرواہ نہیں کی، بالکل بظاہر اگرچہ چند گھوڑے، تھوڑا سا لشکر اور مختصر سا ساز و سامان لے کر اسلام کے دفاع کے لیے نکلے، مگر اللہ کا قرآن فرماتا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ وہ وقت بھی ذہن میں رکھو کہ جب تم تھوڑا سا لشکر لے کر اسلام کے دفاع کے لیے نکل آئے تھے، اللہ نے اپنے فرشتے رحمت کے بھیج کر تمہیں نصرت عطا فرما دی، تمہیں فتح عطا فرما دی اور تمہاری مدد فرما دی۔ اس لیے وہ مقدس جانیں جو بدر والے دن اسلام کے دفاع میں شہید ہو گئیں، اسلام کے دفاع میں قربان ہو گئیں، ان میں سے ہر ایک جان لاکھوں عظمتوں کی وارث ہے۔ اس لیے میرے سرکار نے فرمایا تھا کہ میرے رب نے اپنی خاص نظر رحمت فرمائی ہے اہل بدر کے لیے، میرے رب نے خاص تجلی فرمائی ہے، یا ایک مطلب یہ میرے رب کی رحمت نے جھانک کے دیکھا اہل بدر کو۔ اس لیے اللہ کے حضور یہ دعا گو ہیں، اللہ رب العزت جل شانہ ان جان نثاروں، شاہ سواروں اور وفا کے تاجداروں کے مراقد پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یقیناً وہ اپنی اس عظیم امی جان کے لخت جگر
اور روحانی بیٹے تھے جو دین کے لیے میدان میں آئے، اللہ رب العزت جل شانہ ان میں سے ہر ایک کی عزت و شان کو مزید علو اور بلندی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔